أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ۔ یہ دو آیتیں اکٹھی کے ساتھ شروع ہوتی ہے، اگلی آیت بھی ہی ہے، میم ساکن پہ اظہار ہے، آگے تا آ رہا ہے، تسألہم، سین ساکن پہ حمز ہے، حمزہ یا کی شکل میں ہے، تسألہم، لام ہا جلدی اور معروف پڑھنا ہے، ہا کو میم سے ملانا ہے، میم ساکن پہ اظہار ہے، قمری ہے، اجرن میں جیم ساکن پہ قلقلہ ہے، را پر پڑھیں گے، تنوین کے بعد فا آنے کی وجہ سے اخفا ہے، اجرن فہم میں فا کو جلدی ادا کریں گے، ہم میں میم ساکن کے بعد میم آنے کی وجہ سے ادغام ہے، غنہ ہوگا، فہم میم میں پھر ادغام ہے، یہ بھی غنہ ہوگا، پہلے ادغام مثلین ہے، دوسرا ادغام ناقص ہے، میم مغرم میں غین پر ہے اور اس پہ اظہار را پر ہے، تنوین کے بعد میم آنے کی وجہ سے میم میں ادغام ناقص ہے، یہ بھی غنہ ہوگا، مثقلون میں ثا ساکن ہے، اس پہ حمس ہوگا، نرمی سے ہی ادا ہوگا، قاف پر پڑھیں گے، لام کو لمبا کریں گے، مثقلون، مد عارض سکون ہے، لام کو لمبا کریں گے اور نون پہ اظہار ہوگا۔ سورۃ الطور کی آیت نمبر 41 بھی دیکھ لیجئے، وہاں پہ بھی آپ کو فہم من مغرم مثقلون ملے گا۔ کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں جو یہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، ام میم ساکن پہ اظہار، عندهم میں عین وسط حلق سے ادا ہوگا، نون ساکن پہ اخفا، نون ساکن کے بعد دال آنے کی وجہ سے اخفا ہوا ہے، ہم میں میم ساکن تھا لیکن الغیب کا حمزہ عارضی ہونے کی وجہ سے میم کو لام سے ملا دیا گیا، عندهم الغیب ہو گیا، لام ساکن پہ اظہار قمری ہے، غین پر ہے، غین یائے لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے یائے لین ہوئی ہے، با کو معروف طریقے سے جلدی پڑھیں گے، ام عندهم الغیب فہم، فا کو بھی جلدی ادا کرنا ہے، ہم میں میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے، یکتبون میں کاف ساکن ہے، اس کو نرمی سے ادا کریں گے، اس پہ حمس ہوگا، تا معروف طریقے سے جلدی پڑھیں گے اور با کو لمبا کریں گے، وقفاً یکتبون۔ سورۃ الطور آیت نمبر 41-42 دیکھیے، یا ان کے پاس علم غیب ہے جس کو وہ لکھ رہے ہیں،